قوم سبا اور وہ علاقہ جس میں اللہ نے برکت رکھی یعنی شام کا علاقہ، ان دونوں کے درمیان اللہ نے قوم سبا کے روٹ پر جگہ جگہ ایسی بستیاں رکھی تھیں جنہیں یہاں قرآن ظاہر قرآن کریم کہہ رہا ہے، یعنی ایسی بستیاں جو دور سے نظر آتی ہیں۔ بات واضح ہے نا کہ یہ یمن سے نکلتے تھے شام جانے کے لیے، راستے میں جگہ جگہ اللہ نے ان کے لیے پڑاؤ کا انتظام کیا تھا، دور سے نظر آنے والی بستیاں تھیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے سفر کو معتدل فاصلوں پہ بانٹا تھا، جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ سفر کا دورانیہ ان کا ایسا تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی جہاں وہ سکون سے آرام کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے گنجائش تھی کہ چاہے رات ہو یا دن ہو، سکون کے ساتھ سفر کرو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ شکر کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس پر وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی منزلوں میں دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ یعنی وہ اس آرام سے تنگ آ گئے کہ ہمیں سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی مسافر کو تو تھکاوٹ ہونی چاہیے، ہمیں تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یمن سے نکلتے ہیں، طویل سفر شام تک ہمیں درپیش ہے، لیکن راستہ ہمارا اتنا آرام دہ ہے کہ ہمیں سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو دعا کرنے لگے یا اللہ ہمارے اس سفر کو دور دور کا کر دے، یعنی یہ جو ریسٹ ایریاز ہیں یہ ختم کر دے، یہ جو باغات ہیں یہ ختم ہو جائیں تاکہ ہمیں سفر کا پتہ تو چلے۔ اس سے ظالم قوم ہوگی، ناشکری قوم ہوگی، تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فجعلناہم احادیث، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دی اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دی۔ اب سیلاب مسلط ہوا، آزمائشیں آئیں، تجارت ختم ہو گئی، کھیتی باڑی ختم ہو گئی اور انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا، مختلف علاقوں میں جانا پڑا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ چنانچہ یہ عربوں میں ضرب المثل بن گئی تھی کسی کی تباہی کے بارے میں کہ یہ تو قوم سبا کی طرح ہو گیا، یہ تو ایسے ہو گیا، ایسے غائب ہو گیا جیسے قوم سبا کے لوگ غائب ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ تاریخ کے اوراق میں ہی باقی رہے، باقی جو ان کا اکٹ تھا، ان کا جوڑ تھا، ان کا تسلط تھا، ان کی تجارت تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔